خبر شامل کرتے ہیں جہلم کی تحصیل دینا سے۔ ہمارے نمائندے رضوان رشید کی رپورٹ کے مطابق ایم پی اے سید رفت محمود زیدی کا ریسکیو 1122 دفتر کا دورہ، محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ۔ ایم پی اے سید رفت محمود زیدی نے محرم الحرام کے سلسلے میں ریسکیو 1122 دینا کے دفتر کا دورہ کیا، ادارے کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر ریسکیو ٹیم نے ایم پی اے کو بریفنگ دی کہ تمام تر تیاریوں کو مکمل کر لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔ ایم پی اے سید رفت محمود زیدی نے ریسکیو اہلکاروں کی تیاری، جذبے اور فرض شناسی کو سراہا اور انہیں شاباش دی۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کا کردار قابل تحسین ہے۔ ہم نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ اگلی خبر دے رہے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ عطیہ فردوس کی تفصیلات کے مطابق منڈی بہاؤالدین کی فوڈ اسٹریٹ نے شکل اختیار کر لی۔ مقامی کھانوں کے لیے ایک جدید مرکز بنایا جا رہا ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی احمد وقار بھٹی کی زیر نگرانی منڈی بہاؤالدین میں فوڈ اسٹریٹ کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی ہدایات پر منصوبے پر تیزی سے کام جاری۔ جدید انفراسٹرکچر فوڈ اسٹریٹ شہریوں کو مقامی کھانوں اور تفریح سے لطف اندوز ہونے کے لیے صاف، محفوظ اور جدید ماحول فراہم کرے گی۔ اس اقدام کا مقصد مقامی کاروبار کو فروغ دینا اور شہر کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ مخدوم حسین چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کنٹرولر سول ڈیفنس جہلم محمد میسم عباس کی خصوصی ہدایات پر سول ڈیفنس آفیسر جہلم محمد فرحان اور ایڈیشنل چیف وارڈن سید احمد نے محرم ڈیوٹی کے حوالے سے امام بارگاہ میر صاحب قلعہ روہتاس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈیوٹی پر موجود گروپ وارڈن دینا ظفر اقبال، پوسٹ وارڈن دینا نگار خان اور ان کی رضاکار ٹیم نے ان کا استقبال کیا۔ سول ڈیفنس کے آفیسر محمد فرحان نے موقع پر موجود اہلکاروں کی محنت اور فرض شناسی خدمات کو سراہا اور محرم الحرام کی ڈیوٹی کے حوالے سے مزید مؤثر حکمت عملی اور رہنمائی فراہم کی۔ کہا کہ سول ڈیفنس کے رضاکار عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ قابل تحسین ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ رانا بابر کی تفصیلات کے مطابق حامد ناصر رانجھا ایس ایچ او تھانہ سول لائن ہردل عزیز پولیس آفیسر ایک معذور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk کی طرف سے اپنے بیٹے جس کا نام عمر شاتق علی با عمر 15 سال جو کہ لاپتہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی معذور ماں بہت پریشان تھی، تھانہ سول لائن پہنچی اور ایڈیشنل محرر شہباز بوسال کو اپنے بیٹے کے متعلق ایک درخواست گمشدگی لخت جگر پیش کی۔ شہباز بوسال نے بروقت سائلہ کو ایس ایچ او کے سامنے پیش کیا، جس پر حامد ناصر رانجھا ایس ایچ او تھانہ سول لائن نے سائلہ کی داد رسی کرتے ہوئے فوراً ٹیم تشکیل دے کر بسلسلہ تلاش روانہ کیا اور اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر گمشدہ بچے کو اس کی معذور ماں کے بحفاظت حوالے کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ جہلم سے بیورو چیف مخدوم حسین چودھری کی رپورٹ کے مطابق جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا۔ صدر جہلم چیمبر آف کامرس حاجی زاہد حسین بٹ نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تمام ممبران نے شرکت کی۔ جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کا افتتاح صدر زاہد حسین بٹ نے فیتہ کاٹ کر دیا۔ تقریب میں جہلم کے علاوہ اسلام آباد اور سیالکوٹ چیمبر کے ممبران نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی ایگزیکٹو ممبر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مخدوم حسین چودھری، چیئرمین میڈیا کوآرڈینیٹر کمیٹی کو اعلیٰ خدمات کے پیش نظر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔